بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله ومولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ محبت نال پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثناء درود آقا انعامدار شفیع روز شمار حضور امام الانبیاء خطیب الانبیاء سند الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ دی بارگاہ نازج ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد اللہ دے حضور دعائے خالق کائنات اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ برادران اسلام بلا تمہید بات دا آغاز کرن لگا جس ہستی دا تذکرہ خیر کرنے اس ہستی دی شان اس تو ود کی ہو سکتی ہے کہ جنہ دا مرید امام ربانی مجدد الفسانی ہوئے۔ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت آفتاب ولایت حضور قبلہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی شان و عظمت بیان کرن دا ارادہ لے کے آیا۔ قابل توجہ باتیں لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی 971 ہجری اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور اس جنے نے اس اللہ دے کامل ولی نے عمر تے کم پائی، کم بہت بڑا کیتا ہے۔ آپ دی عمر صرف اور صرف زیادہ تو زیادہ 41 یا 40 سال آپ سرکار دی عمر مبارک ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دی شان عظمت بڑی بلند ہے۔ 971 ہجری اندر آپ دی ولادت کابل اندر ہوئی، افغانستان دے علاقہ کابل اندر۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والدین کو حاصل کی تھی۔ آپ دے والد گرامی حضرت قاضی عبدالسلام رحمت اللہ علیہ اپنے اس علاقے دے وقت دے قاضی القضاء سن، جنوں عام لفظاں میں چیف جسٹس کہندے نے۔ ہاں جی، آپ سرکار دے والد گرامی سن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں آپ سرکار نے جس ویلے تعلیم حاصل کی تھی اپنے والدین دے کول تربیت آپ سرکار نے خود فرماندے سن کہ لوگوں جو منو مرتبہ حاصل ہویا ہے یہ صرف میری ماں دی دعا دا صدقہ ہے۔ فرماندے سن کہ میری ماں اٹھ کے دعا، کئی باری ایسا ہونا کہ میں رات نو اٹھنا اور میں جس ویلے تہجد واسطے وضو کرنا میری ماں پہلے اٹھ کے میرے واسطے دعاواں پہ کر دی ہوندی سی۔ اچھا کیسا حسین منظر ہے میرے پیارے بزرگوں کے جدوں بیٹا اٹھے تے بیٹے دے اٹھن تو پہلا ماں تہجد واسطے پہلے اٹھی ہوئے۔
ماں تہجد واسطے پہلے اٹھی ہوئے تو پھر کیسا حسین منظر آ جاندہ ہے. پھر تائیں پتر باقی بلا پیدا ہوندے قبلہ کدے بابا فرید پیدا ہو رہے تے کدے داتا علی حجویری. او کمال اصل ماواں دے کردار دا سی, ماواں دے سجدیاں دا کمال سی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے پیارے غلاموں, قابل توجہ باتیں وے حضرت خواجہ باقی بلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس وقت دے اس علاقے دے علماء وچوں ایک بہت بڑے عالم جنہاں دا مدرسین اندر بہت بڑا نام سی, شیخ کامل سن, بہت بڑے علم دے پہاڑ سن, جنہاں دا نام سی حضرت شیخ صادق حلوائی رحمت اللہ علیہ. آپ سرکار کولوں آپ نے علم پڑھیا. ہویا اس طرح کہ حضرت صادق رحمت اللہ علیہ پڑھ اپنا حج کرن واسطے گئے. حج بیت اللہ دی حاضری واسطے جس ویلے اتھوں نکلے سمرقند وچوں تے کابل وچوں ہو کے جانا سی, ادوں لوگ بڑے اعلیٰ لوگ ہوندے سن, بادشاہ علماء دی قدر کردے سن تے رعایا بھی پھر علماء دا احترام کردی سی. ہاں جی اج وہ چیزاں ختم ہو گئیاں. بہرحال عرض کرن دا مقصد دے وے کہ جس ویلے آپ سرکار اتھوں لنگے تے ہویا اس طرح کہ آپ سرکار نوں جڑا گورنر سی نا آپ سرکار دی انہیں دعوت کی تھی. جس ویلے انہیں دعوت کی تھی انہیں حضرت جناب صادق صاحب تشریف لے کے آئے نے, اتنی بڑی شان نے مولانا صاحب نے, عالم دین نے, استاذ العلماء نے انہیں دعوت کی تھی, احترام کیتا. تے جس ویلے آپ سرکار وہ ایک دسترخوان تے پہنچے, وہ بھی بیٹھا, گل بات ہوئی تے انہیں بڑے ادب نال عرض کی تھی, سرکار ایک عرض ہے کہ اگر تسی جانا تو اون جائیے تے پھر سانو کوئی 10-15 دن ہور خدمت دا موقع دے دیو نا, سانو کو 10-15 دن خدمت دا موقع دے دیو تاکہ اسی کوئی توانوں کوئی جڑا نا تواڈے کولوں اکتساب حاصل کر سکیے. اور جس ویلے آپ سرکار نے فرمایا چلو کوئی گل نہیں بھی اسی جانا ہوں جی یہ بھی چلو 10-15 دن رک جانے ہاں, انہیں پھر آکھیا طالب علماں نوں گورنر نے فائدہ حاصل کر لو, اتنے بڑے شیخ آئے نے تے فائدہ حاصل کر لو تے کوئی اس بات پڑھ لو. طالب علم سارے اکٹھے ہو کے آ گئے کابل دے تے کہن لگے سرکار سانو پڑھاؤ. انہاں طالب علماں وچ ایک ہستی حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ بھی سن. حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ نے جس ویلے آپ سرکار کولوں آ کے پڑھیا, آپ دا انداز دیکھیا, بڑا پسند آیا. آپ سرکار جس ویلے جان لگے نا تے آپ نے عرض کی تھی سرکار میں بھی نال جانا ہے, تے آپ بھی نال چلے گئے. تے جس ویلے چلے گئے اتھے جا کے پھر آپ نے اپنا جو حضرت صادق رحمت اللہ علیہ دا جو ادارہ سی جتھے آپ دی رہائش سی پڑھاندے سن, اتھے جا کے حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ پڑھدے رہے. حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے سن. ایک دن ایسا آیا آپ نا کنز الدقائق ہدایہ, اے علامہ صاحب میرے سامنے تشریف فرمانے, ان چیزوں یقیناً یہ سمجھن گے اے کتاباں ابتدائی درس نظامی دیاں نے, اے پڑھیے تے قرآن آؤندہ ہے, اے پڑھیے تے حدیث پڑھنی ہوندی ہے. حضرت خواجہ باقی بلا رحمت اللہ علیہ پڑھ رہے سنت سامنے دی درویش لنگیا, انہیں آکھیا ویک کے نا تے کہن لگا در کنزو ہدایہ, جی جی توجہ, در کنزو ہدایہ نہ توان دید خدارا. انہیں آکھیا باقی بلا ایک کتاباں تے پڑھ دیو پہ, انہاں کتاباں وچ رب دی دید نہیں لبنی, انہاں کتاباں وچ رب دی دید نہیں لبنی. آئینہ دل بین, آئینہ دل بین کے کتاب بے عزینست. انہیں آکھیا سرکار کتابیں ہی پڑھی جا رہے ہو, ادھر دی کتاب بھی پڑھو, دل دی کتاب بھی پڑھو, آئینہ دل بھی. انہیں آپ فرمایا کہ بھئی دل ایدہ مطلب اے نہیں کہ بھئی کتاباں وچ فائدہ کوئی نہ, آپ نے فرمایا بھئی اصل کتاب دل دی کتاب ہے. جدو بندہ دل دی کتاب پڑھ لیندہ ہے نا تے پھر کامیابیاں حاصل ہو جاندیاں نے. جدو دل دی کتاب وال سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے نا تے آپ نے کمال دی ترجمانی فرمائی. سلطان باہو فرماؤندے نے
آپ فرماندے نے اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیراں چاہتی ہو نہ کر منتی ایویں خاج خضر دی تیرے اندر آپ حیاتی ہو بال تو اندر عشق دا دیوا متا لبی یار کھڑا تھی ہو جڑے مرن تو پہلا مر گئے باہو اونا حق دی رمز پچھاتی ہو در کنزو ہدایہ نہ تواں دید خدا را فرمایا ایک کنز دقائق تے ہدایہ پڑھن نل رب دی دید نہیں ہونی اور خالی علم پڑھن نل بھی رب دی دید نہیں ہوتی. یہ یاد رکھنا دید جدو ایک کتاباں پڑھنیاں ضروری نے اہم ضروری نے درس نظامی پڑھنا آپ دا مطلب یہ نہیں سی فرمایا یہ پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن یہ دے نال نال دل دی کتاب پڑھنا بھی ضروری ضروری ہاں جی. او حضرت خواجہ دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ قبلہ علامہ صاحب فرماندے نے کہ علم ضروری چوں بود حاصلت پیر کزیں پیر کند واصلت. اللہ اکبر. آپ فرماندے نے علم تے ضروری ہے لیکن یاد رکھ واصل تا ہوئے گا جدو شیخ کامل دے ہاتھے چاہتا آئے گا. ہاں جی علم ضروری چوں بود حاصلت پیر کزیں پیر کند واصلت. ہاں جی خالی علم پڑھن نال گزارا نہیں ہوتا اس واسطے علم دے نال نال یہ چیزاں ضروری نے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دی بڑی شان ہے بڑی عظمت ہے آپ سرکار دا بڑا مقام ہے یار. اس تو ود حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دا مقام کتنا بلند ہوئے گا جنہ دا مرید مجدد الفسانی ہوئے جنہ دے مرید و مریدہ اندر ایک ہستی امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ جنہ دا 28 واسطیاں دے نال سلسلہ نسب حضرت عمر پاک نال ملتا ہے. مجدد الفسانی حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار دی شان و عظمت بہت بلند ہے. آپ غیرت مند سن علم دے پہاڑ بھی سن. آپ سرکار سادہ طبیعت بڑی رکھ دے سن کلیاں رہنا ہاں جی. جس ویلے آپ سرکار نے علم پڑھ لیا خیال آیا ہن کامل پیر دی تلاش ضروری ہے. آپ سرکار پھر آئے تے بخارا دے دیہات دا علاقہ امکنہ او دے اندر حضرت خواجگی امکنگی رحمت اللہ علیہ امکنگی بھی پڑھیا جاندہ ہے آپ دے مرید ہو گئے. 3 دن آپ نے توجہ فرمائی. توجہ بھی 2 قسم دی ہوندی ہے ایک توجہ انعکاسی ہوندی ہے ایک توجہ اتحادی ہوندی ہے. آپ نے توجہ اتحادی فرمائی 3 دن جو ساری منزلہ طے فرما دیتیاں.
تین دن جدو ساری منزلیں آپ نے طے فرما دیتیاں تے آپ نے خلافت بھی دے دیتی تے ٹور دیتا تے مریداں آکھیا سرکار سمجھ نہیں آئی ایک کوئی طریقہ تے نہ ہویا اسی عرصے تو بہ رہے ہیں تے اے تین دن چی سب کچھ ہی لے گیا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ پہ گلا نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے تو آپ نے فرمایا بیلیو گل اصل ہے وے یہ سارا کچھ لے کے آیا سی اساں تے لائنمنٹ سیدھی کیتی ہے آئے ہائے اساں تے صرف یہ لین ہی سیدھی کیتی ہے تے جے تسی بھی سارا کچھ لے کے آؤ گے تے تانوں بھی 3 دن چ مل جائے گا تانوں بھی 3 دن چ مل حضرت خواجہ باقی باللہ آپ سرکار نو جدو مرشد پاک نے بھیج دیتا نا فرمایا بیٹا اساں تیری ڈیوٹی ہندوستان لائیے ہندوستان بر صغیر اندر سلسلہ نقشبندی نو لے کے آن والی ہستی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے جس ویلے آپ دے مرشد پاک نے فرمایا نا ہوں تسی جاؤ تے ادھروں آپ سرکار چلے تے پہلی منزل تے جدو پہنچے نا پہلی منزل تے اج بھی تسی سفر لمبا کرو تے قیام و طعام ہوندے نے نا راہ وچ ادو اس طرح منزلاں ہوندیاں سن بھئی پہلی جگہ تے منزل جتے رکنا ہے قافلہ اوتے بھی پڑاؤ کرنا ہے رہنا ہے کھان پین دا انتظام پھر اگے سفر شروع پہلی منزل تے یہ آپ پہنچے تے ادھروں حضرت خواجہ خواجگی کنگی رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے گھوڑے تے سوار ہو کے آ گئے مرشد پاک نو جس ویلے آپ نے دیکھے آنا تے آپ سرکار نے فرمایا حضور خیرے کی گل ہے اے تسی اتنی تشریف لے کے آ گئے ہو پیچھے آ گئے ہو خیرے حضرت خواجہ کنگی رحمت اللہ علیہ جڑی بات کیتی کمال کیتی یار سینے ٹھنڈ پہ جائے گی تے یقین جانو میں جدوں پڑھی تے اکھاں وچوں آنسو آ گئے خواجہ کنگی پیر و مرشد نے خواجہ باقی باللہ سرکار دے تے مرید نو آ کے گھوڑے تے سوار ہو کے کہہ کی رہے نے یار ایک گل سی وہ رہ گئی سی وہ کرن واسطے آیا ایک گل رہ گئی سی وہ کرن واسطے آیا سرکار کیڑی گل فرمایا جی تو رب تینو قیامت والے دن قرب دے گا نا تینو قرب حاصل ہوئے گا تو یار میری بھی شفاعت رب دی بارگاہ وچ کر دیں پیر مرید نو فرما رہے ہے ہائے 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 اے خواجہ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دا مقام حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار پھر جس ویلے پہنچے بر صغیر اندر جلال الدین اکبر بادشاہ دا دور سی بڑا جابر تے لانتی قسم دا بادشاہ سی اس بادشاہ نے بڑے بڑے کام کیتے ان وقت نہیں ہے میں گناواں انہیں آکھیا کہ ہندو سکھ سارے بت مذہب انہیں کٹھے کر دیتے انہیں آکھیا مولویاں میں رولا پایا ہے جڑے درباری مولوی سن او ادھے نال رل گئے پتہ چل گیا مولوی سارے ایک جیسے نہیں ہوندے مولوی سارے ایک جیسے نہیں ہوندے کئی ہوندے نے جڑے آندے نے کہ جو بادشاہ آکھے گا تے جو مسجد دی انتظامیہ آکھے گی اسی انجے ہی کرانگے تے کئی ہوندے نے غیرت مند وہ آندے نے نہیں جو انتظامیہ آکھے گی میں وہ نہیں کرانگا جو محمد آکھن گے میں وہ کرانگا میں وہ کرانگا جو میرے نبی دا دین آکھے گا میں وہ کرانگا ہاں جی وہ غیرت مند ہوندے نے اے ہو جی غیرت مند عالمانو میرا سلوٹ ہے توجہ آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے پیارے غلامو آپ سرکار اے جڑا جلال الدین اکبر بادشاہ دے کول بہن والے جڑے مولوی سن کچھ چھوٹے موٹے کوئی نہیں سن انہاں میں جو ایک دا نام ابو الفضل اور ایک دا نام فیضی اور یہ جڑا فیضی سی نا ایڈا پہاڑ جڑا عالم سی کہ جن نے قرآن پاک دی تفسیر بغیر نکتے تو لکھی ایک آیت بھی نکتے والی نہیں اتنا پہاڑا جڑا عالم لیکن برباد ہو گیا پیٹو بن گیا بادشاہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوندا سی آندا سی جویں تسی آکھو گے میں انجے ہی کرانگا اچھا انہیں فتوے دے دیتے کہ گائے نو ذبح کرنا حرام ہے بادشاہ نے اعلان کر دیتا جڑا گائے نو ذبح کرے انہوں سزائے موت ہے یہ فتوے کنے دیتے مولوی دیتے جڑے درباری مولوی سن اچھا توجہ غیرت جنہ دی ختم ہو گئی سن
ہاں جی تے انہوں نے فتوے دیتے. برحال خیر مختصر گل وے بادشاہ نے آکھیا کہ بھائی 12 سال دی عمر تو پہلے کسی بچے دا ختنہ تسی نہیں کر سکتے، جن نے کیتا انہوں سزائے موت. جلال الدین اکبر بادشاہ مغلیہ جڑا نا سلطنت دا بادشاہ سی. پھر انہیں آکھیا کہ بھائی جڑا نا تساں بہت ساریاں انہیں خرافات بہت ساریاں دین اسلام وچ انہیں گلاں کر دیتیاں، تبدیلیاں کر دیتیاں. اللہ اکبر. پھر مجدد الفسانی ورگی ہستی تشریف لے کے آئی اور جنہ نے اکھ پا کے جلال الدین اکبر بادشاہ دے نال ٹکر لئی تے انج دی ٹکر لئی کہ پھر مجدد اعظم سن. پھر آپ نے اپنے جو لقابات علماء کرام نے کوئی آپ نے مجدد اپنے آپ نو آپ تے نہیں سی آکھیا نا، بڑے بڑے اولیاء شیخ الاولیاء بڑے بڑے علماء کرام آکھیا کہ شیخ احمد سرہندی مجدد اعظم ہے. ہاں جی تو آپ سرکار جس ویلے کابل اندر آئے نا، کابل اندر آپ نے مسیتے رہنا تے آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے کسی مرید دی جرت نہ ہونی ایڈا جلال. جدو نماز پڑھ دیاں باہر جانا تے آپ سرکار نے تے مریدہ نا انج ہاتھ بن کے کھلوتیا ہونا تے سلسلہ نقش بندی تے ادب دسدا ہے، غیرت دسدا ہے. ہاں جی توجہ تے انج جناب ہاتھ بن کے کھلوتا ہونا تے آپ سرکار نے لنگ جانا تے جے تے اگر آپ دی نظر کسے تے پہ جانی اوتھے ہی وجد تاری ہو جانا ہیں. اللہ اکبر. نمیدہ نم کے آخر چو دمے دیدار می رکسم، نمیدہ نم کہ آخر چو دمے دیدار می رکسم. جدے تے آپ دی نظر پینی انہوں وجہ تاری ہو جانا تے جنہیں آپ نو ویکھنا انہوں بھی وجہ تاری ہو جانا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ باقی باللہ پھر آپ سرکار حضرت مجدد الفسانی نو پتہ چل گیا، بالکل میں شارٹ کٹ گلاں کر رہا آپ نو پتہ چل گیا کہ بھئی میرے نہ جڑے ایتھے پتہ چلیا بے سلسلہ نقش بندی دے پیر آئے ہوئے نے. آپ آئے بس آپ نے ویکھدیاں ساری بیعت کیتا، توجہ اتحادی کیتی، کمال تے پہلے ہی بڑا سی ہور درجہ کمال تے پہنچا دیتا. تے آپ سرکار نے فرمایا بس بھئی ہن اساں مرید اور نہیں کرنے، جس باز نو لبن آئے سا لب گیا ہے، اسے باز نو اسی لین آئے سا مجدد الفسانی سرکار نے، اسے باز نو اسی لبن واسطے آئے سا. امام الانبیاء علیہ السلام دے پیارے غلامو وقت میرا ہو گیا، میں آخری بات بالکل کرنا چاہنا. حضرت مجدد الفسانی دی عاجزی انکساری ہے، عاجزی انکساری اتنی بڑی سی. ایک رات تہجد واسطے اٹھے تے نماز پڑھ لی نا تہجد دی، خیال آیا سردیاں دی رات ہے، خیال آیا کہ بھئی چلو باقی جڑی اوراد و وظائف نے نا وہ بستر تے جا کے کر لینے ہیں. آپ سرکار آئے نا تے آپ دے بستر تے بڑے رام نال بلی ستی ہوئی ہے. کی ستی ہوئی ہے بولو؟ بلی ستی ہوئی ہے. آپ سرکار نے نا فرمایا او ہو جی اینو جگاواں تے پھر ایدی نیند وچ خلل آ جائے گا. اللہ اکبر. ایدی نیند وچ خلل آ جائے گا. آپ نے فرمایا چل باقی باللہ تو رات انجے ہی گزار لے، ایدی نیند وچ خلل نہیں آنی چاہیے. اے شان حضرت خواجہ باقی باللہ کہ جنہ نے بلی نو نہیں جگایا خود سردی وچ رات گزار لے. لجپال کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلامو 1012 ہجری بروز ہفتہ آپ سرکار اللہ دی بارگاہ وچ پہنچ کے آپ دی وفات ہو گئی، آپ دا وصال با کمال ہو گیا. اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعائے رب سونا سانو سارے انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. جو پڑھیا جو سکھیا سکھایا اللہ ایدے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.